یہ اسٹال GBRSP کی طرف سے ہمیں کوئی 6 ماہ کی ٹریننگ دی گئی تھی. وہاں پہ میں خواتین کو تقریباً کوئی 20 خواتین کو میں نے ٹرین کیا اس کام میں. وہ ابھی میرے ساتھ کام کر رہی ہے اس وقت. I'm Fatma and I'm here in this beautiful at Sarina on 8th March. As you can see, there are so many stalls here and it's Women's Day, so many beautiful women have created their own stuff that they really like and are really good at to create. They've done really beautiful work like making honey and woodwork and sewing and a lot of different things, and it's really inspirational how all the women here are so good at stuff. ملک کی موقع نے دن کیسے کیروس نیما نے ملک مورت ادیران تو شیران گزرا پوری شکوش وادے راس کون مورت کھمس خاص پوش گا نبو لڑا پاس خراب بنون نوستاس سکولی خراب بلن لیپتی تجارات بلن سبق نشو چہائے ہن موبائلی ہن گائے ہن بستائی کھوٹت بل ہنے ہوش ارنوش دیل ہنے بستائی کھوٹت بل ہنے ہوش ارنوش دیل ہنے روپائے ہر چک لکھین مامالے بزار تھرین سکولی پھرٹم تھا مستوجرہ نوبی گٹا. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب صباح الدین صاحب جو کہ ایک سینئر اینالسٹ بھی ہے اور اس پروگرام کے پارٹنر بھی ہیں. تو آپ سر اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی قدرت نے ایک بہت مائنوٹ بایولوجیکل ڈیفرنس کے ساتھ اور پرپسفل ڈیفرنس کے ساتھ عورت کی اور مرد کی تخلیق کی، اور پھر ایز اے سوسائٹی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہم نے عورت کے گرد ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کے اندر اس کی منووربلٹی، اس کی کیپیسٹی، اس کی انٹیلیکٹ، اس کو ہم نے قید کیا. ابھی وہ دائرہ کیا تھا؟ شاید وہ دائرہ غیر شعوری طور پر کریٹ ہوا کہ صدیوں پہلے جب انسان سسٹننس کی تلاش میں، اپنی روزی کمانے کی تلاش میں اس کو مسلز کی ضرورت پڑتی تھی، اس کو اپنے جسم کی طاقت پہ انحصار کرنا پڑتا تھا، تو ظاہر ہے عورت تو مرد کے مقابلے میں اس جسمانی قوت اور مسل سے محروم تھی. یہاں سے عورت کی سپیس مرد نے لینا شروع کیا. وقت بدلتا گیا، ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ جو ماڈرن مشینری ہے اس نے مرد کے مسلز کو بھی ریلیونٹ کر دیا. یعنی روزی کمانے کے لیے اب آپ کو مسلز کی ضرورت نہیں رہی، صرف ایک مسل کی ضرورت رہی جو کہ مرد کے پاس عورت کے پاس یکساں تھا. لیکن چونکہ پروگرامنگ صدیوں میں ہو چکی تھی اور اس پروگرامنگ کے نتیجے میں سوسائٹی نے عورت کو پھر بھی وہ مقام نہیں دیا، اور ساتھ ساتھ ہماری بدقسمتی کہ کلچرلی اور مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن اس نے انسان کو جنت سے نکالے جانے کا ذمہ اور الزام بھی اما ہوا پہ ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قدیم یونانی فلسفے میں اور بعد کی روایات میں عورت کو ایز اے پراکسی آف ڈیول بتایا گیا،
اس کو ناقص العقل بتایا گیا. اور یہ جو دائرہ تھا یہ کوئی دائرہ فزیکل دائرہ نہیں تھا, یہ پیراڈائم کا دائرہ تھا. یہ اس سوسائٹی کی جو کہ ڈیولپ اس کو ارض کے ایک خطے میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ دائرہ کھینچا گیا. اور یہ دائرہ کس چیز کا تھا؟ یہ دائرہ تھا ڈینائل کا, دو چیزوں کی ڈینائل کا. ایک ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا, بیٹے پہ خرچ الگ, بیٹی پہ خرچ الگ. ریسورسز کی ڈینائل کا دائرہ تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا تھا جو تفریق تھی وہ اپرچونٹیز کا تھا. وہ اپرچونٹیز جو مردوں کے لیے ہے وہ اپرچونٹیز عورتوں کے لیے نہیں تھی. خیر یہ دائرہ تو کھنچ گیا, لیکن خوش نصیبی اس بات کی ہے کہ جب 1400 سال پہلے اسلام انسانیت کو انٹروڈیوس ہوا اس کے ساتھ ہی امپاورمنٹ کا نیا چیپٹر کھلا. یہ بات الگ کہ ہماری ناسمجھی, ہماری ریلیجن کی مس انٹرپریٹیشن اور لوکل کلچر کا ریلیجیس آسپیکٹ کے ساتھ ایملگمیشن کی وجہ سے ہم نے خود مزید دائرے پہ دائرے لگا دی عورت کی بیٹیوں کے. پھر بات کرتے ہیں امپاورمنٹ کی. امپاورمنٹ تو ہوئی, گریجول ہوئی, انکریمنٹل ہو رہی ہے, لیکن یہ امپاورمنٹ کس ڈومین میں ہوگی؟ یعنی اگر ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, خواتین کو امپاور کرنے کی, تو کس ڈومین میں امپاورمنٹ ہوگی؟ اس کے صرف دو پہلو. ایک تو خواتین کو اس سوسائٹی میں پارٹیسپیشن کا حق ہے, کنسٹرکٹیو پارٹیسپیشن کا, with all the positivity, with all their wherewithal and capabilities and capacities. اور دوسری کیا چیز ہے پارٹیسپیشن کے ساتھ ساتھ؟ پارٹنرشپ ان ڈیسیژن میکنگ, کہ ہم خواتین کو فیصلے کرنے میں پارٹنر بنائیں, گھر پہ, خاندان لیول پہ, محلے لیول پہ, ایز اے سوسائٹی, ایز اے کنٹری, ایز اے کانٹیننٹ, گلوبل. اور جب میں خواتین کی ڈپریویشن کی بات کر رہا ہوں تو میں گلگت بلتستان کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. بدقسمتی سے یہ پوری دنیا میں یکساں ہے. اس دائرے کو میں ڈیفائن کروں جو میں نے دائرہ بتایا تھا, جو پیراڈائم کا دائرہ ہے. اس دائرے کو ہم دوسرے الفاظ میں جینڈر گیپ کہتے ہیں یا جینڈر ڈسپیرٹی کہتے ہیں. اور یہ ڈسپیرٹی کیا ہے؟ ایک مختصر کیلکولیشن آپ کیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینڈر گیپ یا ڈسپیرٹی کیا ہے. صرف زندگی کے شعبوں میں سے ایک شعبہ نے ایجوکیشن کا. ہماری آبادی کے تناسب میں مردوں کا خواتین کا یا بیٹوں کا بیٹیوں کا تناسب, ان میں سے کیا ریشو ہے جو اسکول جاتے ہیں, ان میں سے کیا ریشو ہے جو کالج جاتے ہیں, ان کی کیا ریشو ہے جو یونیورسٹی تک پہنچ سکتے ہیں, اور ان بچیوں کا کیا ریشو ہے جن کو امپلائمنٹ ملتی ہے, اور امپلائمنٹ ملنے کے بعد کون ہے, کتنے فیصد ہیں جن کو لیڈرشپ رول ملتے ہیں. جب آپ کے پاس کیلکولیشنز آ جائیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دائرہ ہے کیا, یہ جینڈر گیپ ہے کیا, یہ جینڈر ڈسپیرٹی ہے کیا. ہمیں اس ایوولوشن, ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایوولوشن ہو رہی ہے. یہ دائرہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, خواتین کے لیے اور مواقع پرووائڈ ہو رہے ہیں. اس کام کو ہم نے ریپڈ کرنا ہے, اس کی رفتار بہت سلو ہے. اور جب میں اس دائرے کو وسیع کرنے کی بات کر رہا ہوں, دائرے کو اوبلیٹریٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں, تو خدا نہ خواستہ میں کوئی مذہبی اقدار یا کلچرل اقدار سے تصادم کی بات نہیں کر رہا. within the limits defined by our religion and defined by our culture,
ہم خواتین کو امپاور کر سکتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, البتہ 2-4 باتیں میں جاتے ہوئے پوڈیم چھوڑنے سے پہلے ضرور کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے جو اپرچونٹی آپ کو ملے, گریب اٹ, گریب دا اپرچونٹی. آپ کی ارد گرد سکسیس سٹوریز ہیں, فالو دیم. دوسری بات, عورت کو امپاور ہونے کے لیے مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے. while being a woman you can be 100% successful. تو اس میں میسکولینٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے, مردوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 100% فیمننس کے ساتھ امپاورمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اور تیسری چیز, اسٹیریوٹائپنگ بہت ہوئی ہے. میں نے مردوں کو عورتوں کے بارے میں ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے دیکھا ہے, اور عورتوں کو عورتوں پہ ظلم کرتے دیکھا ہے. تو جب ہم خواتین کے امپاورمنٹ کی بات کریں تو خدا را اس کو دوسرے ڈائریکشن میں, ہیراسمنٹ کی طرف, ریپ کی طرف اور دوسرے ڈپریویشن کی طرف اس کو لے کے نہ جائیں. لیٹ امپاورمنٹ بی امپاورمنٹ. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری گلگت بلتستان کی مائیں, بیٹیاں لیڈرشپ رول میں آئیں گی. اس گیدرنگ کو میں آخر میں ایز اے پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے I want to convey message to Gilgit Baltistan government. It's unfortunate کہ ہماری کیبنٹ میں کوئی خاتون نمائندہ نہیں ہے. It's unfortunate کہ women empowerment پہ بات کرنے کے لیے ان کی فیمیل ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. تو جو میری اس بات پہ ایگری کرتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں تاکہ اس کا ریزولوشن سمجھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.